السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 3 آپ کے پیش خدمت ہے۔ جب ماتمی کراہوں اور کربناک آہوں کا سلسلہ ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے کوٹ پہنا اور چوبی زینہ اتر کر نیچے آ گیا۔ راہداری سے گزر کر ڈیوڑی میں پہنچا، غلام گردش میں آ گیا۔ دروازے سے نکلتے ہی ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ باہر دھوپ چمک رہی تھی۔ سورج کافی بلند تھا۔ اس کی سنہری روشنی میں ساؤگاری کی عمارت میری حالت پہ خندہ زن تھی۔ میں نے گھبرا کر رسٹ واچ دیکھی، وہ اس وقت بھی 4 بجا رہی تھی۔ اب یاد آیا، میرے 2 دن عجیب و غریب سفر میں گزرے تھے۔ میں گھڑی کو چابی دینا بھول گیا تھا۔ ویسٹرن کی گھڑی نے زندگی میں پہلی بار دھوکہ دیا۔ اب یہ پریشانی لاحق ہوئی، اس ویرانے میں گھڑی کا وقت کیسے درست ہوگا؟ یہی سوچتا ہوا غلام گردش کی 3 سیڑھیاں اتر کر صحن میں پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی لمحے میری نظر شاسترو پہ پڑی۔ غالباً اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ تیزی سے پھدکتا ہوا میری طرف آیا۔ باغیچے کی ایک جنگلی باڑ پھلانگتے وقت اس نے بندروں کی روایتی چستی کو بھی مات کر دیا۔ پربھو، اچھا ہوا آپ جاگ گئے، میں آپ کو ہی دیکھنے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں دن کے 11 بجے تک سوتے رہنا وہ میرا معمول نہ سمجھ لے، اسی لیے میں جان بوجھ کے خفا ہوا۔ شاسترو، اتنا دن چڑھ آیا، تو نے مجھے جگایا ہی نہیں۔ میں تو صبح سویرے اٹھنے کا عادی ہوں۔ پربھو، میں سویرے ہی جگا دیتا، پر مالک کا حکم تھا کہ آپ کو آرام کرنے دیا جائے کیونکہ مسلسل سفر کی وجہ سے آپ تھک گئے ہوں گے۔ جو ہی اس نے گردن اٹھائی، اس کے بازوؤں کے حلقے میں ایک سیاہ بلی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ارے شاسترو، یہ بلی تو بڑی پیاری ہے۔ سیاہ ریشمی کھال میں بلی کی سبز آنکھیں پنے کی طرح چمک رہی تھیں۔ شاسترو کہنے لگا، یہ سامی بلی ہے پربھو، اس کا نام سومی ہے۔ مگر اس ویرانے میں بلی کہاں سے آ گئی؟ آئی نہیں ہے، لائی گئی ہے۔ 1 سال ہوا مالک کے ساتھ میں نے برما کا سفر کیا تھا، وہیں سے ایک جوڑا لے آیا۔ پھر شاسترو اچانک اداس سا ہوا اور غمزدہ ہو کے بولا، 3 دن ہوئے راما مر گیا۔ راما کون؟ سومی کا ساتھی، اس کا نام راما تھا۔ جب سے سومی اپنے پریتم سے بچھڑی ہے، اس وقت سے 8 پہر سوگ مناتی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا شاسترو، ساتھی کے بغیر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کیا بتاؤں پربھو، اس سومی کی بچی نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ رات بھر چیختی چلاتی ہے، روتی ہے، بین کرتی ہے۔ 3 راتیں ہو گئیں، یہ راما کو بھولتی ہی نہیں۔ دن تو جیسے تیسے کٹ جاتا ہے، مگر رات کو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی چیخیں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اس کی آہیں بے چین کر دیتی ہیں۔ 3 راتوں سے میں اسے گود میں لے کے پھر رہا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہیں سومی کی چیخیں سن کر آپ کی نیند اچاٹ نہ ہو جائے۔ رات بھر میں اسے گود میں لے کر کبھی باغ میں پھرتا، کبھی چھت پر نکل جاتا۔ آدھی رات کو بڑی مشکل سے چپ ہوئی، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا تو میں اسے برجی پر لے گیا۔ راما اور سومی اسی برجی پر رہتے تھے۔ یہ کہہ کر شاسترو نے مغربی فصیل کی برجی کی طرف انگلی اٹھائی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، پربھو، رات سومی کی چیخیں سن کر کہیں آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ رات جس پریشانی میں کٹی تھی اس کا ذکر میں کر ہی چکا ہوں۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ جو چیخیں اور غیر انسانی آوازیں میرے سوتے جاگتے ذہن نے سنی تھیں وہ سومی کی تھیں، مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا۔ میں نے ان چیخوں کو پراسرار سمجھا، سروپ جی کے متعلق شکوک و شبہات سوچے۔ اگر میں سروپ جی سے کوئی الٹا سیدھا سوال کر بیٹھتا تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ شاسترو نے میرے ذہن سے گزشتہ رات کے تمام منحوس اندیشے دور کر دیے۔ اب میں نے بڑے غور سے سومی کو دیکھا۔ وہ شاسترو کے بازو میں یوں دبکی ہوئی تھی جیسے یہ بازو اس کے سکون کا گہوارہ ہوں۔ اس کے سیاہ بال ریشم کی مانند ملائم اور چمکدار تھے، سبز آنکھیں ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں۔ راما کی موت کے بعد ویرانے میں سومی کا اداس ہو جانا بالکل فطری تھا۔ یہاں اسے دوسرا ساتھی مل بھی نہ سکتا تھا۔ میں نے اس کی پنے جیسی سبز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، سومی کی بجائے اس کا نام پنا ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو نا، اس کی آنکھیں پنے کی طرح سبز ہیں۔ پربھو، اگر یہاں سچ مچ ایک پنا نہ ہوتی تو میں سومی کا نام پنا ہی رکھتا، مگر پنا کے ہوتے ہوئے یہ مشکل ہے، وہ ناراض ہو جائے گی۔ کون پنا؟ ایک نرتکی ہے یہاں جس کا نام جل پنا ہے۔ ساؤگاری میں نرتکی کا کیا کام؟ وہ بھگوان کی نرتکی ہے پربھو۔ اچھا، میرے لیے یہ اطلاع دلچسپ تھی، بلکہ حیرت انگیز بھی، کہ ساؤگاری میں کوئی نرتکی بھی رہتی ہے۔ میں نے اس کا ذکر چھوڑ دیا اور پوچھا، راما کے بغیر اب تمہاری سومی کا کیا حشر ہوگا؟ بس پربھو، تھوڑے دن کی پریشانی ہے، پھر اس کا دل لگ جائے گا۔ وہ سومی کو پیار سے دیکھتا ہوا بولا، عورت ہو یا بلی، جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے سب دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ سومی بھی چند روز میں ماں بننے والی ہے، پھر یہ اپنے بلونگڑوں کے ساتھ کھیلتی پھرے گی۔
شاسترو سومی کے ہونے والے بچوں کا ذکر اتنی دلچسپی سے کر رہا تھا جیسے وہ اسی کنبے کا کوئی فرد ہو۔ اچانک اسے کوئی بات یاد آئی۔ پربھو، آپ نہا دھو کر فارغ ہو جاؤ تو میں ناشتہ لے کر آؤں، مالک آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے پانی گرم کر دیا ہے، آؤ آپ کو غسل خانے تک لے چلوں۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آسمان پر سورج کے ساتھ ساتھ ابر کے سفید ٹکڑے بھی موجود تھے۔ ہوا زیادہ تیز نہ تھی، مگر اس کے جھونکوں میں درختوں کی شاخیں بدمست شرابیوں کی طرح جھوم رہی تھیں۔ یہ تھا ساؤگاری میں میرے پہلے دن کا آغاز، جو بہت خوشگوار تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سروپ ساؤ جی سے ملنا تھا، جو شاید مجھے میرے فرائض اور ڈیوٹی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ سروپ جی کا کمرہ اس سرنگ نما راہداری کے آخری سرے پہ واقع تھا، جو 10 فٹ چوڑی اور 100 فٹ سے کم طویل نہ تھی۔ جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک دیوار تھی، جس کے وسط میں مہاگنی کا ایک دروازہ تھا۔ شاسترو نے دیوار سے 15-16 قدم پہلے ہی ایک بھاری دروازے کو دھکیلا۔ ہم ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ میں فرتے تعجب سے دہلیز میں ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے کی دیوار پر چینی طرز کا ایک پرانا مگر انتہائی خوبصورت کلاک آویزہ تھا، جس پہ 11:30 بج رہے تھے۔ رتنا گری کے ویرانے میں ایک چینی کلاک دیکھ کر میرا ذہن اس کے پنڈولم کی طرح حرکت کرنے لگا۔ اس کلاک نے میری ایک مشکل تو آسان کر دی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی گھڑی کا ٹائم درست کیا۔ بعد میں پتہ چلا یہ کلاک 1.5 صدی پرانا ہے، چین کے کسی شاہی خاندان کی یادگار ہے، جسے سروپ جی نے کسی سیاح سے بھاری قیمت دے کے خریدا ہے۔ علم و تحقیق کے ساتھ ساتھ انہیں قدیم نوادرات جمع کرنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ ان کے کمرے میں متعدد پرانی اشیاء بڑے کرینے اور سلیقے سے سجی تھیں۔ ان میں اشوک اعظم کی لاٹ، بھگوان بدھ کی 2 قد آدم نایاب اور چوبی مورتیاں خاص طور سے قابل ذکر ہیں، جو رنگت اور تراش خراش کے اعتبار سے ہو بہو بھگوان بدھ کی شبیہ معلوم ہوتی تھیں۔ نادر اشیاء سے آراستہ کمرے کو دیکھ کر مہذب دنیا سے دوری کا احساس ختم ہو گیا۔ سروپ جی ایک کرسی پہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، رک کیوں گئے تھارو کیشپ، آگے آؤ۔ میں کمرے کے ساز و سامان اور آرائش میں ہی محو ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ سروپ جی نے مجھے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاسترو سے مخاطب ہوئے، شاسترو، ہم دونوں دوپہر کا کھانا اسی کمرے میں کھائیں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ بونا ملازم وہیں سے الٹے قدموں لوٹ گیا۔ میرا خیال تھا سروپ جی مجھے ان ذمہ داریوں سے آگاہ کریں گے جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ وہ ضروری امور سمجھائیں گے جو مجھے سیکرٹری کی حیثیت سے ادا کرنا ہے، مگر انہوں نے رسمی طور پر بھی میرے فرائض کا ذکر نہ کیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہ اس بات پر خاصے پریشان معلوم ہوتے تھے کہ مجھے ایک لمبا سفر کر کے شہری آبادیوں سے دور اس پہاڑی ویرانے میں آنا پڑا، لیکن اپنے جد اعلیٰ گوچی ساؤ کی وصیت کے مطابق وہ اس دور افتادہ مقام پر رہنے کے لیے مجبور تھے۔ پھر اب تو وہ خود بھی اس پہاڑی ویرانے میں سکون محسوس کرنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا، تھارو کیشپ، مجھے یہ ادھیکار تو نہیں کہ تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں اس ویرانے میں رہنے پہ مجبور کروں، مگر تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں ویرانے شہروں سے اچھے لگتے ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا۔ اگر تم چاہو تو اب بھی اپنا فیصلہ بدل سکتے ہو۔ میں حیران تھا کہ کیا جواب دوں۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ چھپائی تھی۔ شیلانگ میں ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ شہر سے دور ویرانے میں رہتے ہیں۔ اب ساؤگاری میں رہنے نہ رہنے کا فیصلہ بھی میری مرضی پہ چھوڑ دیا۔ میں ان کی صاف گوئی سے بڑا متاثر ہوا۔ کسی نادیدہ طاقت نے میرے ذہن کے غرفے سے نکل کر مجھ سے سرگوشی کی، تھارو کیشپ، جب ایک اندیکھے راستے پہ چل پڑے ہو تو اب واپس جانا شیوائے مردانگی نہیں، جو وعدہ کر چکے ہو اس پہ قائم رہو، اور دیکھو تو صحیح پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ یہ سرگوشی میری تقدیر کی تھی، جو مجھے شہروں سے نکال کر اس ویرانے میں لے آئی تھی اور اصرار کر رہی تھی واپس نہ جاؤں۔ میں نے سروپ جی سے کہا، اگر واپس ہی جانا ہوتا تو آتا ہی کیوں، میں اپنے فیصلے تبدیل کرنے کا عادی نہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آدمی کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، پھر بھی میں تمہاری مرضی کو اہمیت دیتا ہوں۔ بعض اوقات تنہائی پسند آدمی بھی ویرانوں سے گھبرا جاتا ہے اور شہروں کا رخ کرتا ہے۔ میں نے کہا، آدمی شہر میں رہے یا ویرانے میں، اپنی تقدیر سے تو نہیں بھاگ سکتا۔ سروپ جی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، ہر آدمی کے اندر ایک ویرانہ ہوتا ہے سروپ جی، وہ ویرانہ رتنا گری کا ہو یا اس کی اپنی آتما کا، نروان کی تلاش میں اسے کبھی نہ کبھی اس ویرانے میں آنا ہی پڑتا ہے۔ سروپ جی کے حلق سے ایک چیخ سی نکلی، مجھے بے حد خوشی ہے تھارو کیشپ کہ میں نے صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ ساؤگاری میں تمہاری آمد ضرور میری مکتی کا ذریعہ بنے گی اور میں جیون کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ان الفاظ کی سنگینی نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔
ساؤ خاندان نے تو گوچی ساؤ کے ذریعے مکتی اور نجات کا راستہ تلاش کر لیا تھا، پھر سروپ جی کو کس مکتی کی تلاش تھی جس کے لیے انہوں نے میرا انتخاب کیا اور جیون کے عذاب سے نجات چاہتے تھے؟ میں پریشان سا ہو گیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سروپ جی۔ سمجھ جاؤ گے۔ ان کی آواز کسی شدید کرب سے بوجھل تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں، کچھ چھپانا بھی چاہتے ہیں۔ ان کے اندر کسی سربستہ راز نے ان کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے۔ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ میرے فرائض کیا ہیں؟ ساؤگاری میں نروان کا وہ کون سا پراسرار دروازہ ہے جو میرے بغیر نہیں کھل سکتا؟ یہ سب باتیں پوچھنے کی تھیں، مگر سروپ جی کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر میں نے کوئی سوال مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ باتیں کرتے کرتے رتنا گری کے ویرانے سے نکل کر اپنی آتما کے ویرانے میں چلے گئے تھے۔ یہ ویرانہ رتنا گری کے ویرانے سے کہیں زیادہ دور افتادہ تھا، جہاں وہ بالکل یکا و تنہا تھے۔ میں ان حالات میں انہیں مزید پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی بولے، بعض دکھ آدمی کو ورثے میں ملتے ہیں تھارو کیشپ، میرا دکھ بھی موروثی ہے۔ میں نے کہا، مگر دوسروں سے اپنا دکھ بیان کرنے سے آدمی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ نہیں کیشپ، میرا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ خیر، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بے شک میں شہروں اور آبادیوں سے دور بیٹھا ہوں، مگر تم اس ویرانے میں رہ کر بھی دنیا سے رابطہ قائم رکھ سکتے ہو، کیونکہ ساؤگاری میں ہر ہفتے ڈاک آتی جاتی ہے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میری حیرت و مسرت کی انتہا نہ رہی۔ کیا واقعی یہاں ڈاک آتی ہے؟ ہاں، مگر ہفتے میں صرف ایک بار۔ سینچر کے دن ایک آدمی ڈاک لے کر روپا جاتا ہے اور ڈاک خانے پہنچا آتا ہے۔ واپسی پر وہ ساؤگاری کے پتے پہ آنے والے خطوط اور پارسل لے آتا ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے بے حد حوصلہ افزا تھی۔ مہذب دنیا سے کوسوں دور ہونے کے باوجود رتنا گری کا ویرانہ مہذب دنیا سے منسلک ہے۔ اس اطلاع کے بعد شہری آبادی سے دوری کا احساس کافی کم ہو گیا۔ باتوں کے دوران وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب شاسترو کھانا لے کر آیا تو میں نے کلاک کی طرف دیکھا، 2 بجنے والے تھے۔ سروپ جی بولے، میں دوپہر کا کھانا تقریباً 1 بجے کھاتا ہوں۔ آج تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی، کیونکہ آج تم نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ میری وجہ سے ان کے معمول میں تاخیر ہوئی۔ کھانا کافی پرتکلف تھا، لذیذ بھی۔ سبزیوں کے علاوہ گوشت، انڈے، مچھلی، چاول، ہر شے موجود تھی۔ نروان کے متلاشی بدھ بھکشو اور گیانی پرتکلف کھانا تو نہیں کھاتے۔ میں نے سوچا شاید یہ اہتمام خاص میری خاطر کیا گیا ہے۔ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ ساؤگاری کی بجائے کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوں۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو سروپ جی کہنے لگے، میرا خیال ہے تم کچھ دن آرام کرو۔ مجھے اپنے فرائض کے بارے میں پوچھنے کا بہانہ مل گیا۔ میں بولا، میرا اصول تو یہ ہے کہ پہلے کام پھر آرام۔ یہ بتائیے میرے ذمے کام کیا ہے؟ کام بھی دیکھا جائے گا تھارو کیشپ، پہلے آرام تو کر لو۔ شاسترو سے مخاطب ہوئے، تم کیشپ کو رتنا گری کی سیر کراؤ، ان کے آرام کا پورا خیال رکھو۔ ملاقات سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا، آخر سروپ جی نے مجھے کس مقصد کے لیے اپنا سیکرٹری رکھا ہے؟ اب تو ساؤگاری کی عمارت ہی میری چھوٹی سی دنیا تھی، مگر اس بات سے دل کو ڈھارس ملی کہ میں خط و کتابت کے ذریعے بیرونی دنیا سے تعلق رکھ سکتا ہوں۔ ہفتے میں ایک بار صحیح ڈاک آتی جاتی تو ہے۔ میں پیگو کے ہمراہ اتوار کی رات یہاں پہنچا تھا۔ آج سوموار تھا۔ اگلے سینچر میں ابھی 5 دن پڑے تھے۔ جی میں آئی کیوں نہ آج ہی چاچی کے نام چٹھی لکھوں اور اسے بتاؤں کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ کچھ وقت ہی کٹ جائے گا اور دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ شاسترو آ گیا۔ بولا، پربھو، باہر سما بڑا خوشگوار ہے۔ ایسے خوبصورت موسم میں رتنا گری کی سیر من کو شانتی دیتی ہے۔ سیر بھی ہوتی رہے گی شاسترو۔ مجھے تو ساؤگاری کے بارے میں کچھ بتا، یہاں کون کون رہتا ہے؟ کیا بتاؤں، گنتی کے چند آدمی ہیں، 2-1 روز میں آپ سب کو پہچان لوگے۔ اس چھوٹی سی دنیا میں زیادہ فاصلے نہیں، مگر ساؤگاری کے باہر دنیا بڑی وسیع اور سندر ہے۔ آپ رتنا گری کو دیکھو گے تو اس وادی کو بہت پسند کرو گے۔ رتنا گری کی سیر کل کریں گے، آج آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، پربھو، یہاں آپ کی دیکھ بھال میں ہی کروں گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مالک سے شکایت نہ کرنا، مجھے پہ اپنا غصہ نکال لینا۔ ارے میں جانتا ہوں تو کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ کروں گا پربھو، ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، صرف بھگوان غلطی نہیں کرتا۔ میں اس بونے کی یہ قداور بات سن کر محظوظ ہوا اور مسکرا کر بولا، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو تیری ہی طرح دلچسپ ہوگی۔ وہ ہنس کے بولا، میں کوشش کروں گا اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو دلچسپ ہو۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ رات کے کھانے پر پھر اس سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگا، پربھو، آج رات گھوڑے بیچ کر سونا، صبح تک سفر کی تھکاوٹ بالکل دور ہو جائے گی۔ اس رات واقعی بڑی گہری نیند آئی۔ ایسا بے سدھ سویا کہ کوئی ہوش نہ رہا اور صبح جاگا۔
جاگا بھی کہاں جگایا گیا۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو شاسترو میرا کندھا ہلا رہا تھا۔ اٹھو پربھو، دیر ہو گئی۔ میں انگڑائی لیتا ہوا اٹھ گیا۔ ارے شاسترو، آج تو خوب نیند آئی۔ وہ تو آنی ہی تھی کیونکہ رات مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ کیسی غلطی؟ میں نے آپ کے قہوے میں نیند کی گولی ملا دی تھی۔ ارے وہ کس لیے؟ نیند کی گولی کس لیے ہوتی ہے پربھو؟ شاسترو، میں گولیوں کا عادی نہیں۔ شمع کر دو پربھو۔ اچھا جا، معاف کیا، کیونکہ تیری غلطی دلچسپ تھی۔ میں رات بھر مزے سے سویا۔ ابھی بستر پر ہی تھا کہ یکایک ساؤگاری کی پوری عمارت گھنٹیوں کے شور سے گونجنے لگی۔ میں گھبرا کے اٹھا۔ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ ساؤگاری کے باسیوں کو کسی خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ میرے چہرے پہ گھبراہٹ اور پریشانی دیکھ کر شاسترو بولا، گھبراؤ نہیں پربھو، یہ پوجا کی گھنٹیاں ہیں۔ پوجا کی گھنٹیاں؟ ہاں پربھو، ہر منگل کے دن یہاں ناچ پوجا ہوتی ہے۔ آج بھی منگل ہے۔ ناچ پوجا کا سن کر میرے ذہن میں ایک نیا احساس انگڑائی لینے لگا۔ ناچ پوجا کہاں ہوتی ہے؟ مندر میں، اور کہاں ہوگی؟ اچھا، تو یہاں کوئی مندر بھی ہے؟ اس عمارت میں بھگوان بدھ کا ایک مندر ہے۔ ساؤگاری میں رہنے والے بھکشو اسی حصے میں رہتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ ساؤگاری تو بڑی عجیب و غریب عمارت ہے۔ 3 صدیوں سے یہاں نروان و گیان کا سلسلہ ہے۔ مہذب دنیا سے کوسوں دور ہونے کے باوجود یہاں ڈاک بھی آتی ہے اور ایک مندر بھی ہے جہاں ہر ہفتے ناچ پوجا ہوتی ہے۔ شاسترو نے کسی نرتکی کا ذکر بھی کیا تھا۔ ارے شاسترو، تو نے بتایا تھا یہاں کوئی نرتکی بھی رہتی ہے؟ بھگوان کی نرتکی، جلپنا نام ہے اس کا۔ اچھا، تو وہی ناچتی ہوگی مندر میں؟ ہاں پربھو، کیونکہ وہ صرف ناچ پوجا کے لیے یہاں آئی ہے۔ آئی ہے یا لائی گئی ہے؟ دونوں ہی باتیں ہیں پربھو، مگر وہ ناچتی کیا ہے؟ وہ تو جادو کرتی ہے۔ پھر تو ناچ پوجا میں جانا پڑے گا۔ وہ تو جانا ہی پڑے گا کیونکہ سروپ جی کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ مالک کا حکم ہے ساؤگاری کے کسی باسی کو ناچ پوجا سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، اور میں اتنی سویرے اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کو مندر لے چلوں۔ مجھے تو علم ہی نہ تھا یہاں کوئی مندر بھی ہے۔ اب تو پتہ چل گیا نا۔ ویسے بھی آپ کو مندر جانا ہی تھا، ناچ پوجا کے لیے نہ صحیح، جلپنا کو دیکھنے کے لیے صحیح۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، پربھو، اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو پھر क्षमा کر دو۔ معذرت کے اس دلچسپ انداز پر میں مسکرا دیا۔ مجھے تیار ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ شاسترو کے ساتھ میں کمرے سے نکل کر اس غلام گردش میں آ گیا جو ساؤگاری کے چاروں طرف ایک خوبصورت حاشیے کی طرح پھیلی تھی۔ ہم فصیل کے ساتھ ساتھ ایک تنگ سی گلی سے گزرے۔ اس کے اختتام پر ساگوان کا ایک بھاری دروازہ تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی 7 سیڑھیوں کا ایک زینہ مندر کی راہداری میں جا رہا تھا۔ اس راہداری یا برآمدے کی چھت کے ساتھ کانسی کی درجنوں گھنٹیاں دور تک آویزاں تھیں، جنہیں پیتل کی ایک لمبی زنجیر نے باہم منسلک کر رکھا تھا۔ اس زنجیر کا سرا ایک بدھ بھکشو تھام کے بیٹھا تھا۔ وہ زنجیر ہلاتا جو چھت سے لٹکی ہوئی درجنوں گھنٹیاں ایک ساتھ بجتیں۔ یہاں سے گزر کر ہم اونچی چھت والے ایک ہال کمرے میں داخل ہوئے جس کی فضا میں سندل کی خوشبو بسی تھی۔ یہ خوشبو بھگوان کی عزیز تھی، اسی نسبت سے بدھ مندروں اور پگوڈوں میں سندل لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی بھگوان بدھ کا مندر تھا۔ حال میں اندھیرے کی وجہ سے فوری طور پر تمام لوگوں کی شکلیں دکھائی نہ دیں، البتہ دیوار کے وسط میں بھگوان بدھ کا 16-17 فٹ اونچا مجسمہ نظر آیا جو مندر کی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ مجسمہ سرخ رنگ کے پتھر سے تراشا گیا تھا اور بھگوان بدھ کی اس مخصوص کیفیت کو پیش کرتا تھا جس میں انہیں نروان حاصل ہوا تھا۔ شاسترو اور میں اس مجسمے کے قریب ہی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ ملگجے اندھیرے میں ساؤگاری کے باسیوں کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ ان کی تعداد میرے اندازے سے زیادہ تھی۔ پتھر کی طرح جن لوگوں کو میں نے گنا وہ 24 کے قریب تھے، اور 5 پرچھائیاں الگ صف میں بیٹھی تھیں۔ یہ عورتیں تھیں۔ یہ انکشاف بڑا حیران کن تھا۔ یہاں پر عورتیں بھی ہیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی ظاہر کرتی تھی کہ ساؤگاری ایک چھوٹی سی بستی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب دنیا سے علیحدگی اور تنہائی کا احساس کچھ ایسا پریشان کن نہیں رہا جتنا مجھے شروع میں ہوا تھا۔ وہ 7 بھکشو جنہوں نے اپنی زبانیں کٹوا دی تھیں، اپنے مخصوص گیروے چولوں میں ایک طرف حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے کچھ اور بھکشو بھی اسی لباس میں موجود تھے۔ ساؤگاری کے پھاٹک کا چوکیدار بھی ایک طرف بیٹھا تھا۔ ابھی میں مندر میں موجود لوگوں کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ سروپ جی ایک پروہت کے ہمراہ داخل ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا اس کا نام پروہت گنجال تھا۔ سروپ جی کے بعد ساؤگاری کی سب سے اہم شخصیت یہی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی گونجتی ہوئی گھنٹیوں کا شور تھم گیا۔ مندر کی سانس لیتی خاموشی میں پروہت گنجال نے اپنے حلق سے عجیب سی آواز نکالی۔ اس آواز کے ساتھ ہی کہیں سے ڈھولک، بانکیا اور کانسی کی تھالیاں ایک مخصوص آہنگ سے بجنے لگیں۔
یہ تبت برما اور آسام کے بدھ آشرموں کی خاص موسیقی تھی، جس کی گت پر ایک نرتکی گھنگروؤں کے چھناکے توڑتی اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پیتل کے دیے لہراتی اگبی دروازے سے نمودار ہوئی، جیسے آکاش کی کوئی اپسرا کرنیں بکھیرتی ہوئی آ گئی ہو۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی تو نہ دیا، لیکن شعاؤں کے عکس میں یہ پتہ چلا کہ اس کا بدن سڈول اور کندنی ہے اور گورے سے مکھڑے کی جھلک بھی ہے۔ یقیناً وہ سندر ہوگی۔ ہوا کے جھونکے کی طرح لہر لیتی وہ بھگوان بدھ کے حضور پہنچی، اپنی دونوں باہیں لہرا کر گردن جھکا دی۔ پیتل کے دیے اس کی صاف ہتھیلیوں پہ فروزہ تھے، جن کی کرنیں بھگوان کے جسم پر منعکس ہو رہی تھیں۔ 2-3 لمحے اسی طرح رہنے کے بعد وہ سنگیت کے ساتھ چھناکے جگاتی، دیے لہراتی، ناچ کے بھاؤ کاٹنے لگی۔ ڈھولک اور کانسی کی تھالیوں کی مدھر تال پر اس کے گھنگروؤں کی موسیقی اور ناچ کی دلکشی جادو بکھیر رہی تھی۔ کبھی وہ لچکتی، کبھی دوہری ہوتی، کبھی موجے گرداب کی طرح گھومتی ہوئی ایک موجے فروزہ نظر آتی۔ اس حالت میں بھی دونوں دیے اس کی ہتھیلیوں پر جیسے جم کر رہ گئے تھے۔ اس کے رقص کا ہر بھاؤ، ہر زاویہ اتنا دلکش تھا کہ میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ میں نے بنگال کی آرٹ کونسلوں، ناچ سبھاؤں میں ہندو اور بدھ رقص کے کئی نمونے دیکھ رکھے تھے، بھارت ناٹیم سے لے کر رقص کی کتنی ہی قسموں کا نظارہ کیا تھا، لیکن ایسا سندر ناچ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایک بار وہ باہیں لہراتے ہتھیلیوں پہ رکھے دیوں کو جب اپنے کندھوں تک لے گئی تو اس روشنی میں اس کا چہرہ گلاب کی طرح نظر آیا۔ وہ بے حد سندر اور نوجوان تھی۔ شاستروں نے سرگوشی کی، پربھو یہ ہے جلپنا، بھگوان کی نرتکی۔ میں اسے دیکھنے میں کھو سا گیا۔ وہ اپنے گھنگرو بجاتی، دیے لہراتی ایک بار پھر گھوم گئی، ساتھ ہی اس نے اپنی باہوں کو بھی تیزی سے گھمایا اور دیے ایک دائرے میں چکر کاٹنے لگے۔ پھر لہر لے کر اس نے دونوں دیے بھگوان کے چرنوں میں رکھ دیے اور خود بھی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بھگوان کے چرنوں میں گرتے ہی ڈھولک، بانکیا اور کانسی کی تھالیوں کی موسیقی ہولے ہولے کسی گہرے ساگر میں ڈوب گئی۔ ناچ پوجا ختم ہو گئی۔ پروہت گنجال نے اٹھ کر اسے آشیرواد دی اور وہ بھگوان کے چرنوں سے اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتی سروپ جی کے پاس آئی۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے علاوہ مندر میں کسی شخص نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ انہوں نے اپنا بازو اس کی طرف لہرا کر کہا، دھنیہ واد ہے جلپنا، تو ہمارے من کو شانتی دیتی ہے۔ تتھاگت تیرے من کو شانتی دیں گے۔ پنا گردن جھکائے چپ چاپ کھڑی رہی۔ اسی اثنا میں سروپ جی نے مجھے آواز دی، تھارو کیشپ یہاں آؤ۔ میں ان کے قریب گیا۔ جلپنا نے مجھے اور میں نے اسے دیکھا۔ سروپ جی نے ہمارا تعارف کروایا۔ یہ تھارو کیشپ ہیں پنا، اسی سال BA پاس کیا ہے اور بدھ تاریخ کے اسکالر بھی ہیں۔ میری درخواست پر یہاں آئے ہیں، اب ساؤگاری میں ہی قیام کریں گے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، اور یہ جلپنا ہے تھارو کیشپ، بھگوان کی نرتکی، جس نے اپنا جیون ناچ پوجا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا۔ میں نے پنا کو غور سے دیکھا تو یوں لگا جیسے پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اسے جانتا ہوں، مگر کہاں دیکھا تھا، اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں، اس وقت کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حافظے پہ کافی زور دیا کہ یہ صورت آشنا سی کیوں لگی ہے، اسے دیکھ کر دل میں شناسائی کی لہر سی کیوں ابھری ہے۔ میں سوچ بھی رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا کہ ہمارے قریب کھڑا پروہت گنجال نہ صرف میری حالت کا بغور جائزہ لے رہا ہے، بلکہ جلپنا پر بھی اس کی نظر ہے۔ غالباً سروپ جی نے بھی میری کیفیت بھانپ لی۔ اچانک وہ گنجال کی طرف اشارہ کر کے بولے، تھارو کیشپ ان سے ملو، یہ پروہت گنجال ہیں، یہاں بھکتی، گیان اور نروان کی تپسیا سکھاتے ہیں۔ میں نے اسے ہاتھ جوڑ کے پرنام کیا۔ اس نے بڑی سرد مہری سے میرے سلام کا جواب دیا۔ سروپ جی بتانے لگے، جب سے ساؤگاری کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، یہاں گیان دھیان کی تپسیا جاری ہے۔ اس کے ساتھ ناچ پوجا کی رسم بھی گوچی ساؤ نے خود جاری کی تھی، جس پر 3 صدیوں سے عمل ہو رہا ہے، مگر 2 سال پہلے جب روپ نرتکی کا اچانک دیہانت ہو گیا تو ناچ پوجا ختم ہو گئی اور ساؤگاری پر اداس سناٹا چھایا رہنے لگا۔ پھر چاند گرہن کی ایک رات بھگوان بدھ نے پروہت گنجال کو درشن دیے اور بتایا کہ برما کے شہر مانڈلے میں جلپنا رہتی ہے، جسے ہم نے اپنی نرتکی سویکار کیا ہے۔ ہم بھگوان کی آگیا پر مانڈے گئے اور جلپنا کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس دن سے یہ بھگوان کی نرتکی بن گئی ہے۔ جلپنا بھگوان کی دین اور پروہت گنجال کی دریافت ہے۔ یہ اس کا بہت دھیان رکھتے ہیں، کیونکہ خود بھگوان نے انہیں جلپنا کا سرپرست مقرر کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب کہانی سن کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ انکشاف حیرت انگیز تھا کہ ساؤگاری میں گزشتہ 3 صدیوں سے ناچ پوجا ہو رہی ہے، اور جب روپ کی اچانک وفات کے باعث یہ رسم موقوف ہو گئی تو خود بھگوان نے پروہت گنجال کو درشن دے کر جلپنا کی نشاندہی کی، یعنی وہ برما کی رہنے والی اور مانڈے سے لائی گئی ہے، مگر میں تو کبھی برما نہیں گیا۔ پھر جلپنا کو کہاں دیکھا تھا میں نے؟ اس کی صورت کیوں اتنی آشنا معلوم ہوتی ہے؟
ساؤگاری کے متعلق اب تک جتنی معلومات حاصل ہوئی تھیں ان میں جل پنہ کا افسانہ سب سے زیادہ انوکھا اور حیرت انگیز تھا، کیونکہ پنہ جیسی خوبصورت اور سندر لڑکی کا عین آغاز شباب میں دنیا کو تیاگ کر مہذب دنیا سے کوسوں دور آ کر رتنا گری کے پہاڑی ویرانے میں رہنا اور اپنے جیون کی ساری کامناؤں کا گلا گھونٹ کر بھگوان کی نرتکی بننا عقل و شعور سے بعید تھا۔ شاید پنہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، مگر سروپ جی کے ساتھ ہی میں مندر سے نکل آیا۔ مندر سے نکل کر ہم ساؤگاری کی غلام گردش میں آ گئے۔ سروپ جی کی خاموشی اذیت ناک محسوس ہوتی تھی، جیسے ان کے اندر کوئی شے ٹوٹ پھوٹ رہی ہو اور وہ نہیں چاہتے کوئی دوسرا اس توڑ پھوڑ کی آواز سنے۔ چلتے چلتے اچانک انہوں نے پوچھا، تھارو کیشپ، تمہیں پنہ کیسی لگی؟ میں چونک کر رہ گیا۔ یہ سوال میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ آخر پنہ کے بارے میں انہیں میری پسند جاننے کا خیال کیوں آیا؟ جی میں تو آیا کہ سب کہہ دوں، لیکن میں نے تحمل اور مصلحت سے کام لیا اور کہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ساؤگاری میں کوئی مہان نرتکی ایسی بھی ہوگی جو ناچ کلا میں اتنی ماہر ہے۔ بولے، بے شک وہ بہت اچھا ناچتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا فن بھگوان کی دین ہے، مگر تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ اس نے یہاں آنے میں کوئی ہل حجت نہیں کی، اور یہ بات آج تک میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ میں نے کہا، سروپ جی، کیا آپ کے نزدیک یہاں آنے سے پہلے اسے ہیل حجت کرنی چاہیے تھی؟ وہ بولے، آبادی سے دور ایک پہاڑی ویرانے کو اپنا مسکن بنانے سے پہلے ایک سندر لڑکی کو کچھ پس و پیش تو کرنا چاہیے تھا، مگر خیر چھوڑو اس بات کو۔ پھر بولے، مجھے تو چنتا ہے کہیں تم یہاں سے اکتا نہ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ میری بالکل چنتا نہ کریں۔ سروپ جی میرے کمرے کے پاس آ کر ایک لمحے کے لیے رکے، پھر آگے بڑھ گئے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہنے کی ہمت نہ تھی۔ اب وہ بھی میرے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئے تھے۔ آخر انہوں نے مجھ سے کیوں پوچھا تھا کہ جل پنہ مجھے کیسی لگی؟ میں اپنے کمرہ نشست میں آ کر جل پنہ کے بارے میں ہی سوچنے لگا۔ کوشش کے باوجود ابھی تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا، حالانکہ وہ برما سے آئی تھی اور میں کبھی خواب میں بھی برما نہیں گیا تھا۔ یہ ایک عجیب گورکھ دھندا تھا۔ دل و دماغ یوں ہی تو کسی کی صورت آشنائی کی حامی نہیں بھرتے۔ پھر یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ جل پنہ نے نوجوانی میں دنیا ترک کر کے سنیاس کیوں لے لیا، اور تو اور یہ بات سروپ جی کو بھی کھٹک رہی تھی کہ وہ کچھ کہے سنے بغیر، پس و پیش کیے بغیر یہاں کیوں آ گئی تھی۔ 16-17 سال کی عمر میں ہر لڑکی نئی نئی آرزوؤں کے تاج محل تعمیر کرتی ہے، مگر جل پنہ اپنے جیون کی ساری خوشیاں اور جوانی کی ساری آرزوئیں ایک گٹھری میں باندھ کر خلیج بنگال کے پانیوں میں پھینک آئی تھی، اور آسام کے ان سربہ فلک پہاڑوں کے درمیان ایک دور افتادہ ویرانے میں آ گئی تھی جس پر ساؤ خاندان کے پراسرار حالات کا سایہ تھا۔ کیا باپ نے اس کا راستہ نہیں روکا تھا؟ کیا ماں نے اسے اپنی ممتا کا واسطہ نہ دیا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی بھائی نہ تھا جو اس کے جیون میں خوشیوں کے رنگ بھرتا؟ کیا اس کی کوئی بہن نہ تھی جو اسے جوانی میں ترک دنیا سے روکتی؟ آخر وہ سب چھوڑ کر ہستی بستی دنیا سے منہ موڑ کر یہاں کیوں چلی آئی؟ اچانک میرے ذہن سے آواز آئی، تھارو کیشپ، زندگی کی مجبوریاں ہر کسی کے ساتھ ہیں، نہ جانے بیچاری پہ کون سی بپتا آن پڑی، کون سی مصیبت ٹوٹی، مگر تم پنہ کے لیے اتنے پریشان کیوں ہو؟ انہی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور شاسترو اندر آیا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ اس کے ساتھ جل پنہ بھی آئی تھی، اسی لباس میں جس میں اس نے رقص کیا تھا۔ میں ہڑبڑا کے کرسی سے اٹھا۔ شاسترو کی زبان میں تو چابی بھری رہتی تھی، آتے ہی شروع ہو گیا، پربھو، آپ تو مندر سے فوراً ہی چلے آئے، حالانکہ جل پنہ آپ سے ملنا چاہتی تھی، کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی، مجھ سے شکایت کرنے لگی کہ کیشپ جی ایک پل بھی نہیں ٹھہرے اور بھاگ لیے۔ میں نے کہا، ساؤگاری سے نکل کر کہاں جائیں گے، اپنے کمرے میں ہوں گے، تمہیں وہیں لیے چلتا ہوں، جی بھر کے باتیں کر لینا۔ میں تو خود جل پنہ سے ملنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر سواگت کیا اور کہا، پنہ جی، میں یہاں نیا ہوں، اگر کوئی بھول ہو جائے تو مجھے دوش نہیں دینا۔ اس نے عجیب سے انداز سے، جس میں اس کے اندر کی پنہ سمٹائی تھی، مجھے دیکھا اور بولی، کیشپ جی، میں آپ کو دوش دینے نہیں، صرف ملنے آئی ہوں۔ اس کی آواز بھی بے حد دلکش تھی، یوں لگا جیسے دور کسی پہاڑی مندر میں چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو اسی دن سے آپ کی راہ دیکھ رہی تھی جس دن پیگو آپ کو لینے کے لیے باٹی پارا گیا تھا۔ ملاقات آج ہوئی اور وہ بھی بہت مختصر، شاید آپ جلدی میں تھے، آپ سے ملنے کی آشا ہوئی تو شاسترو کے ساتھ یہاں چلی آئی، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ ارے یہ پوچھو کتنا اچھا لگا ہے۔ جل پنہ کی زبان سے یہ سن کر میرا من جھوم گیا کہ وہ کئی دن سے میری راہ دیکھ رہی تھی، اور میں ایسا بدھو کہ مندر میں اس کے ناچ کی تعریف بھی نہ کی، ایک لفظ بھی نہ بولا۔ میں کیسا آدمی ہوں، چھی چھی چھی۔ میں نے اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اس وقت تک نہیں بیٹھی جب تک میں نہیں بیٹھ گیا۔
شاسترو بھی ہمارے قریب ہی فرش پہ پھسکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ میں نے بوتیرا کہا وہ کرسی پر بیٹھے، لیکن وہ یہی کہتا رہا، مجھے فرش پر بیٹھنے میں آنند ملتا ہے۔ جلپنا کہنے لگی، کیشو بابو، میں نے جوتی پتر میں آپ کے کئی مضامین پڑھے ہیں۔ یہ رسالہ سروپجو کے پاس آتا ہے۔ اسی وقت سے میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ نے ناچ کلا پر جو مضمون لکھا تھا وہ تو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جوتی پتر کا وہ رسالہ میں نے آج بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔